I'm amazed کہ how did you memorize the entire pharmacology back then sir? کیونکہ فارماکالوجی میمورائزیشن پہ بہت زیادہ نہیں. وہ میمورائزیشن میری میموری بھی اچھی تھی. وہ تو بیوی کے ہاتھ ہو تو وہ تو ختم ہو گئی. اس کی ایک بات ہوتی ہے, وہ کمپیوٹر میں اتنا جگہ نہیں رہ گئی نا, تو وہ چکر ابھی نہیں ہو رہا. ایکسپیرینس ان مائی شارٹ, میں کیا آپ سے ایکسپیرینس ہوگا, آپ ماشاء اللہ سر یو آر very big name. I'm just a small guy. No. But the thing is کہ what I اس کے بعد اتنا تعریف مت کرو, کیونکہ میں گاڑی واپس بھیجاؤں گا, خود پیسل کے جاؤں. یاد رکھنا, ڈرائیور کو جا یار کیوں پیٹرول خراب کر رہا ہے. میں اتنا پیسل, فل فیتھ ان اللہ اینڈ ڈیووشن ٹو یور پروفیشن اینڈ ریسپیکٹ ٹو یور پیرنٹس, دیٹ ول پل یو تھرو. nothing. السلام علیکم ناظرین, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ گفتگو سیزن 2 میں آپ سب کو خوش آمدید. آج جو شخصیت اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں. میرے ایک بڑے خصوصی دوست کے والد صاحب ہیں, اور ان کے ساتھ جو میرا تعلق ہے وہ ایک گھریلو تعلق ہے. ان کے ساتھ بہت زیادہ گپ شپ لگتی ہے. نارمل لائف میں بھی بہت ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی ہیں. اگر پروفیشنلی دیکھا جائے تو ہی از ون آف دا پائنیئرز آف ڈرمیٹولوجی ان کے پی. اور انہوں نے ڈرمیٹولوجی کو اس وقت نام دیا کہ جب ڈرمیٹولوجی اتنی زیادہ عام نہیں تھی اور اس پہ زیادہ لوگوں کا کمانڈ نہیں تھا. انہوں نے ڈرمیٹولوجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کیا. خیبر ملک کالج کا پروفیسر ایمریٹس ہیں, وائس پرنسپل رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ ایوارڈ جیت چکے ہیں, جس میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی اس میں سے ایک ہے, اور ہال آف فیم ایوارڈ جو ہے وہ بھی یہ جیت چکے ہیں. اور ایک بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی صوبے کے لیے, اس ملک کے لیے. اور اس کے علاوہ جی اگر گپ شپ کی بات کریں تو میرے خیال میں بہت زیادہ ہمیشہ انجوائے کرتا ہوں آف کیمرہ آن کیمرہ ان کے ساتھ گپ شپ لگانا. تو آج جب وہ میرے گھر تشریف لائے, ہم اسٹوڈیوز میں بیٹھے, تو مجھے دل سے بڑی خوشی ہوئی. اور میں چاہتا تھا کہ آپ سب کو ملواؤں ان سے. یہ خصوصی شخصیت جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر رضا محمد خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عمیر بھائی آپ نے تو اتنا لمبا چوڑا انٹروڈکشن کیا, اس کے قابل میں ہوں نہیں, اور جو لوگ دیکھیں گے یہ سارا فراڈ اس سے چلا دیا. نہیں سر, آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں سر, اور میرے دل کے قریب ہیں سر. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو خوش رکھے اور سیٹ رکھے اور بھی کامیاب کرے. یو آر اے ویری ڈیسنٹ پرسن اینڈ یو آر دا سن آف اے کلیگ آف مائن who was a professor of pharmacology and a vice chancellor Gandhara University in the past. So sir, I'm really grateful and honored کہ سر آپ تشریف لائے. مطلب مجھے جب علم ہوا کہ آپ نے ہاں کر دی ہے پوڈ کاسٹ کے لیے, میں آپ یقین جانیے کہ میں آپ کے ہی برخوردار سے کہہ رہا تھا کہ یہ بڑے مزے کا ایک ایپیسوڈ ہوگا, بیکاز آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو دس. کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ نارمل لائف میں ڈسکس کرتے ہیں, اب بہت سارے جو آڈینس ہے دے ول آلسو انجوائے the entire wisdom that you had, the experience that you had. مجھے کہا کہ وہ یہ عمیر کر رہا ہے تو میں تو اپنا بچہ ہے, میں تو کہنا کہ مشرقی تمدن کی وجہ سے میرا ذرا خیال رکھیے. سر میں آپ کا تعریف قابل ہوں. سر اگر آپ کی زندگی کی بات کی جائے سر, اگر ہم شروعات سے کریں سر, تو سر آپ کی پیدائش کہاں ہوئی, اور how did you start schooling, and کیسی تھی آپ کی زندگی سر بچپن کی؟ بڑی سمپل جیسی زندگی تھی. مائی فادر بلانگ ٹو مردان سر, اور اس نے پہلے 6 مہینے میری پیدائش کے وہاں گزارے. آئی ایم دا اونلی سن ہو واز بورن دیئر. اچھا. اینڈ دین ہی واز ان دا منسٹری آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر. بڑے ڈسپلن ٹائپ آف بندے تھے, تو وہ پشاور اس نے اپنے آپ کو بعد میں شفٹ کرا لیا. اچھا جی. تاکہ بچوں کی تعلیم ہو. ٹھیک ہے. تو دا ریسٹ آف دا لائف آئی اسپینڈ ہیئر. مائی پرائمری اسکول, مائی ہائی اسکول, انٹل FSC آئی واز ان بشار. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے سر پشاور میں اسکولنگ گورنمنٹ ہائی اسکول سے کی؟ ہاں جی, گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سرکاری اسکول تھا. اچھا جی. درمیانے لوگ اس میں پڑھتے تھے, مگر اس نے بڑے لوگ پیدا کیے, بہت زیادہ سر. اس میں جرنلس بھی تھے. اور آپ نام سنا ہوگا ایک بڑے آدمی کا, ہی واز دا پرنسپل, علامہ عنایت اللہ خان مشرقی. بالکل جی بالکل. وہی واز دی. ہاں جی. گورنر فدا محمد خان واز فرام ہیئر. اچھا. ون آف دا آرمی چیف واز فرام ہیئر. دیر ور مینی انجینئرز, مینی پیپل آر اسٹل ان امیریکا, کینیڈا, اینڈ all of them are old. سر یقین جانیے rather antique. بالکل جی. نہیں سر اینٹیک نہیں, they are very important to our generation, کہ جن سے ہم سیکھ سکیں. سر آپ یقین جانیے سر, پوڈ کاسٹ پہ بھی جتنے 90% لوگ ہیں سارے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے پڑھے ہیں. بڑے بڑے نام ہیں سر. ہاں جو ان کا موٹو جو تھا, ہینڈسم از ہینڈسم ڈز. اچھا.
उसके साइंटिफिक सोसाइटी साइंस का जो वो था लेबॉर्ट्री, उस ऑनर बोर्ड में मेरा गरीब का भी नाम है. अच्छा माशाल्लाह सर. सर आपने तो टॉप भी किया था ना, मैंने जितना पढ़ा है आपके उसमें सर. आई वॉज सेकंड इन यूनिवर्सिटी इन मेट्रिकुलेशन. यूनिवर्सिटी उस वक्त एग्जाम लेती थी. ठीक है, मैट्रिक की. हाँ. अच्छा बोर्ड नहीं था. नहीं बोर्ड नहीं था. सेकंड एजुकेशन भी नहीं थी. बोर्ड सेकंड एजुकेशन बाद में बन गए. ठीक है सर. तो आई गॉट माई सेकंड पोजिशन देयर, और फिर आई गॉट माई एडमिशन ऑन मेरिट इन इस्लामिक कॉलेज पेशावर. माशाल्लाह सर माशाल्लाह. इस्लामिक कॉलेज की बड़ी अलुमनाई है सर. मैं खुद भी इस्लामिक कॉलेज को. माशाल्लाह. So sir, I really enjoy when I connect to people who graduated. I was in Usmania hostel. I was a boarder, और my father was an average man, but I convinced him that I want to stay in board. अच्छा जी. कभी गांव से लोग आते थे, कभी मेहमान आए थे. हमारा 3 बेडरूम का घर था. स्टडी की मुझे जगह नहीं मिलती थी. स्टडी का मैं शौकीन था. अच्छा. तो उसको मैंने कहा जी मैंने किंग एडवर्ड जाना है, जो भी है. इसके लिए मैं हॉस्टल जाता हूँ ताकि FSC में मार्क्स अच्छे आ जाए. ठीक है सर. तो देन आई वॉज इन द टॉप 3 वो. हाँ इन इस्लामिक कॉलेज. हाँ जी. वो भी उस कैपिटल के वो एक बोर्ड पे था. पता नहीं अब है या नहीं है. अब तो बहुत मेरे ख्याल अरसा गुजर गया. बहुत अरसा गुजर गया जी. स्टोरी ऑफ 1962. ठीक है. उन दिनों मलका इज़्ज़त ने भी इस्लामिक कॉलेज को विजिट किया था. अच्छा दैट्स बिग. हाँ नवाब अमीर मोहम्मद खान के साथ वो थी, एंड शी विजिटेड इस्लामिक कॉलेज. जबरदस्त सर. सर आप उस वक्त तो KMC नहीं था कि नहीं था. तो सर किंग एडवर्ड्स क्यों चूज किया सर आपने? पेशावरी भी इसको कुख कहते हैं. कुख. हाँ. कुख से आप इसका तर्जुमा उर्दू में मेरा एम था जी. ठीक है जी. मैं पढ़ता रहता था, किंग एडवर्ड के बारे में पढ़ता रहता था. It was one of the oldest college in India. अच्छा. हाँ जी. और बड़े बड़े लोग इससे आए. हमारे सीनियर प्रोफेसर जो थे, हमारे previous professors or principals, they were the graduate of 1947-48 from there. अच्छा. और very disciplined. उसमें आपको मेडिसिन भी बताते थे, पढ़ाते भी थे, गेम्स भी होती. तो उसका एक लेवल था. गवर्नमेंट कॉलेज एंड HSN कॉलेज एंड किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, इनका एक अपना लेवल था. लेवल था. और हमारे प्रोफेसर हमें कहा करते थे कि अगर बाजार जाओ तो यूनिफॉर्म में जाओ. ओके. मैं ज़रा तेज़ जैसा था. मैंने कहा जी उधर भी यूनिफॉर्म, कि हाँ कि कुछ गड़बड़ न करो, किसी लड़की को न छेड़ो, किसी को, तुम्हारे पास वो बैच पड़ा होगा. सो यू ट्रेनिंग सर. हाँ. तो यहाँ पे तो मेरे वालिद साहब को भी कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि यहाँ खैबर मेडिकल कॉलेज वॉज इन द हैंड्स ऑफ पेशावर यूनिवर्सिटी. बिल्कुल जी. और हम सब स्कॉलरशिप होल्डर्स थे बिकॉज ऑफ आवर FSC मार्क्स. ठीक है. जो पंजाब यूनिवर्सिटी जाएगा वो ये फोरगो करेगा. अच्छा. ये 5 साल का स्कॉलरशिप हमने फोरगो किया. ठीक है. ये भी माँ बाप के जिम्मे. अच्छा. तो वो सारी फीस फिर उनके जिम्मे थी जो आप कहेंगे? माँ बाप के जिम्मे, बस सब गया. ठीक है. It was a new life. So you sacrificed a lot because living expenses. They sacrificed for me. They sacrificed for me. हाँ. तो सर ये भी बहुत बड़ी सर माँ बाप की कुर्बानी है. बहुत कुर्बानी. कि जो आपको शौक था उसकी तरफ उन्होंने कुर्बानी की. मेरे ख्याल है सर जहाँ जिस मकाम तक आप पहुँचे, मेरे ख्याल है there is a lot of credit that goes to your parents. A lot, particularly to my father. He was a very disciplined person. उसके अपने प्रिंसिपल्स थे. उस वक्त हम बड़े खफा होते थे. हर 15 दिन बाद स्कूल आता था. अच्छा. जिसने गड़बड़ नहीं की, कोई ठीक रहा, प्रोग्रेस किया थी. अच्छा. चेक होता था. वो आ जाते थे, सुबह उठा देते थे नमाज पढ़ाने, फिर कुरान पढ़ा. एजुकेशन उसने दिया हमें. उसके बाद स्कूल के बाद आके दोपहर में सो जाओ. माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर था. ठीक है. उस वक्त हम तंग होते थे, मगर ही डिड अ लॉट. फिर उसके बाद शाम को वो हमें ले जाता था कनिंगा पार्क और जिना पार्क और शाही बाग किलो. अच्छा. और उसके साथ उसके 1-2 दोस्त भी थे. अच्छा. और उनमें से एक दोस्त मेरा सोसर भी बन गया. अच्छा. उसी वजह से मैं फंस गया. समझे ना. अभी जब मरीज मेरे पास आते हैं मैं उनको समझा देता हूँ कि भाई वो 5 बार मैंने तुम्हें समझा दिया, तुम समझे नहीं. तो मैंने कहा बात सुनो बेटा, मैंने 3 बार एक गलत काम किया था. हाँ और अभी तक तो तुम 5 बार में भी नहीं समझते. अभी तक मैं भुगत रहा हूँ, तुम तो 5 बार. उसके बाद हम आ जाते थे. एंड वी यूज्ड टू सिट इन फ्रंट ऑफ अ रेडियो. अच्छा. गाड़ी वाड़ी हमारे पास नहीं थी, ना अफोर्ड कर सकते थे.
وہ کہتے ہیں نیوز سنو. اچھا. وہ نیوز ہم سنتے تھے تو بعد میں پوچھتا تھا, یہ نہیں کہ سویا ہوا ہے اور ہاں کر دی. اس کے بعد وہ 1 گھنٹہ میں پڑھاتا تھا 9 to 10 سوری 8 to 9. اچھا. اس کے بعد 1 گھنٹہ ہم خود پڑھتے تھے, بجلی آف کرو. اوکے. یہ تو بہت زبردست ڈسپلن قائم کیا انہوں نے آپ کی زندگی میں. سب ان کا خیال تھا کہ اگر ان کا خیال نہیں تھا, اٹ واز کریکٹ کہ ایک آدمی 10 گھنٹے پڑھے, اس کی کنسنٹریشن نہ ہو تو کیا ہوگا, تو فائدہ ہی نہیں ہے. فائدہ نہیں ہے. اس کو پڑھو, ٹھیک پڑھو, طریقے سے پڑھو. اور بہت آل راؤنڈ آپ کی روٹین بنائی ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف پڑھے, کھیلے بھی سب کرتے تھے. سب کچھ. کرکٹ کا بیٹ میرے لیے وہ لاتا تھا, کہیں سے افورڈ کر لیتا تھا. جم خانہ میں اس نے مجھے وہ کیا تھا, لاہور جم خانہ میں, پشاور گیم کے لیے. تو اس کے بعد پھر اسلامیہ کالج کی لائف آ گئی, پھر ہاسٹل لائف تھی, وہ کوئی ڈفرینٹ لائف تھی. ان کا اپنا سسٹم تھا. اچھا. ہاسٹل لائف انجوائے کی آپ نے؟ بڑی اچھی. وہاں تو ایک اسٹڈی کا ٹائم بھی ہوتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ عثمانیہ ہاسٹل میں میرٹ پہ ملتا تھا. تو اس میں الٹے پلٹے لوگ نہیں ہوتے تھے, سب اسٹوڈیوس ہوتے تھے, سارے ٹاپ کے لوگ, اسپورٹس میں ٹاپ, ایجوکیشن میں ٹاپ. اس کے وہ اپنا وہ تھا. پھر وہاں فوڈ مانیٹرس تھے, پھر وہاں صبح ڈسپلن ہوتا تھا, اور یونیفارم چیکنگ ہوتی تھی, اور ساتھ ملٹری ٹریننگ بھی ملتی تھی. سردیوں میں گالیاں ہم دل میں دے دیتے اس بندے کو. وہ ایک گورا تھا, ہیوبرٹ مائیکل کلوز, انگلش بھی پڑھاتا تھا اور ساتھ وہ ٹریننگ بھی دیتا تھا. تو وہ دسمبر میں ہمیں نکر میں وہ باڑا کی نہر پہ لے جاتا تھا. اس کو ہم یسر کرتے, دل میں سب گالیاں دیتے تھے. پھر اس نے اس کے مارکس رکھے, اگر ان لوگوں نے یہ مس کیے اتنے, تو پھر دے شوڈ ناٹ گو فار دا ایگزام. اوکے. بڑی اٹ واز بڑا اچھا تھا. اچھا, اٹ واز گڈ ٹائم. اٹ واز گڈ ٹائم. کوئی ٹینشن نہیں تھی. مسجد بھی تھا, کینٹین بھی تھی. اب تو پتہ نہیں کیا حال ہے. اب تو کافی چینج ہو. سر ہاؤ واز کنگ ایڈورڈ سر, ہاؤ واز دی ایکسپیرینس ان کنگ ایڈورڈ؟ ویری گڈ. اچھا, ویری گریٹ لائف. Campcolians were totally different. They were trained totally differently. They were trained in health, in education, in everything, in dressing up. اور تھا مہنگا تھا. اوکے. ہاں جی. دو اٹ واز پبلک, لیکن اٹ واز اسٹل ایکسپینسو. پبلک سیکٹر, اٹ واز گورنمنٹ. ہم پبلک سیکٹر, ہاں پبلک سیکٹر وہ تھا مہنگا. اچھا. اس میں کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی تھی. میس ہوتے تھے اور کلاس میس. ٹھیک ہے. آپ نے یہی میس سے کھانا کھانا ہے. ان میں مرغ بھی ہوتے تھے, پلاؤ بھی ہوتے تھے, سب کچھ ہوتے تھے. وہاں ہاسٹل کے تم نے پیسے دینے ہوتے تھے, فیس ہوتی تھی. تھا مہنگا, بٹ وہ آپ کو انسان بناتے ہیں, پراپر ڈاکٹر بناتے, جینٹل مین بناتے. ہمارے پروفیسر تھے میڈیسن کے, بڑے ٹف آدمی تھے. تو وہ 10 منٹ کم 8 پہ اپنے دفتر پہنچ جاتے تھے, اور 8 بجے وارڈ میں پاؤں اندر, دروازے بند. 75% اٹینڈنس واز امپارٹینٹ. اچھا, وہ فالو بھی کی جاتی تھی؟ فالو بھی کی جاتی تھی. تو بڑے ٹف تھے. میں گروپ میں تھا تو وہ میں بولتا زیادہ تھا. انہوں نے کہا یار یہ آدمی تو ہمیں بڑا تنگ کر رہے, اس سے پوچھ لیں. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا, سر آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں, یہ آپ امتحان میں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں, یہاں بھی ٹیسٹ کرتے ہیں, نمبر بھی کریں. کہہ رہے یو آسک می دس کویسچن. میں کہا یس, I want that I should produce good human mechanics for a machine who doesn't test spare parts. Get away, my sir. Oh, very nice. ان کا لیول تھا. اچھا. اب تو کوئی پوچھتا بھی نہیں, اٹینڈنس کا ہوتا ہی نہیں, ایگزامینیشن بس اپنی مرضی سے ہوتے ہیں. بڑے لوگ اس میں سفارشیں ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں. مگر وہ لاہور کی لائف اور اس کی لائف میں بہت فرق ہے. بہت فرق ہے. لاہور یہ اپنے ٹائپ کے لوگ ہیں, ان کا آپ کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر ان یور پرائیویٹ لائف. ٹھیک ہے نا. اور پشاور اس میں بہت کلچرل ڈفرینسز بھی بہت فرق ہے. تو وہ بڑا اچھا ٹائم تھا. I did my house job in Mayo Hospital. Mayo Hospital میں آپ نے کی, بالکل. Mayo Hospital. I read that. And that's how was Mayo Hospital, sir? Very huge hospital. They had many senior professors. They were cardiac surgeons at that time. Exactly, جی بالکل. Professor Masood was the cardiac surgeon. A neurologist, Jumma, and Mr. Jumma اس کا نام تھا, اور ایک دوسرا تھے بشیر صاحب. They were neurosurgeon and neurophysician.
सब चीज़ें थी. The rare neurosurgeons and cardiac surgeons in Pakistan. ये जो था ये फाउंटेन हाउस का जो है साइकेट्रिस्ट, इसका फादर जो था ये प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री. सब्जेक्ट वो आपको सारे पढ़ाते थे, मगर रिजल्ट भी आपका वो अच्छा मतलब 30% निकलता था. अच्छा 30%. हाँ जी, उसमें लोग अगर रगड़े जाए तो सप्लीमेंट में जाए. ओके, मतलब बहुत हाई स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड उसका बड़ा हाई था. स्टैंडर्ड उसका बड़ा हाई If you था. cannot meet that standard, you are fail. तो नेचुरली वो सब्जेक्ट रिपीट करा देते थे आपको. ठीक है, मगर सिफारिश नहीं थी. ये सिस्टम नहीं चलता. सिफारिश नहीं थी. वो तो मैंने आपको बताया ना कि 50 बॉयज़ वो ले लेते थे ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को लेके. बाकी लड़कियों की सीटें अलग थी, स्पेशल सीटें अलग थी. टोटल 100 होते थे. 100 स्टूडेंट्स होते थे. हाँ जी. अच्छा, और सर आपकी कभी सप्ली तो नहीं आई? नेवर इन लाइफ. माशाल्लाह सर, दैट्स अमेजिंग. आपके वाले साहब ही वाज प्रोफेसर फार्माकोलॉजी. बिल्कुल जी. पठानों को नहीं पसंद होता फार्माकोलॉजी. हाँ जी. आप भी टीचर हो, नहीं पसंद होता. माय नेम इज ऑन द ऑनर बोर्ड ऑफ फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट इन केई. अच्छा, यू टॉप दैट सब्जेक्ट सर? यस, माय नेम इज देयर, फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑन ऑनर बोर्ड. सर आपस की बात है, वी ऑल आर डॉक्टर्स. सर फार्माकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड सब्जेक्ट्स. People never liked it. I don't know why did I like it, but my name is still there. One can check it. Zabardast, sir. That's amazing. I'm amazed कि how did you memorize the entire pharmacology back then, sir? क्योंकि फार्माकोलॉजी मेमोराइजेशन पे बहुत ज़्यादा नहीं, वो मेमोराइजेशन मेरी मेमोरी भी अच्छी थी. वो तो बीवी के हाथ हो तो वो तो ख़त्म हो गई. अब कभी उसकी एक बात होती है, वो कंप्यूटर में इतना जगह नहीं रह गई ना, तो वो चक्कर अभी नहीं हो रहा. अब तो बर्दाश्त की ज़िंदगी है ना, कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी है. वैसे बाय द वे मैंने सुना है आप बड़ी यंग लाइफ में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं. सर बस मैं क्या कह सकता हूँ. अल्लाह बरकत दे. सर आप जब मेयो हॉस्पिटल के बाद सर आपने सर पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ गए, व्हाई डिड यू चूज डर्मेटोलॉजी, व्हाई नॉट समथिंग एल्स सर? दैट वाज वेरी रेयर बैक देन. पता नहीं, आई डोंट नो. अच्छा, मगर मैंने इंग्लैंड जाना भी बड़ा ज़बरदस्त था. हाँ जी. मैं You did from England, right? Post graduation. इंग्लैंड, जर्मनी एंड वियना. अच्छा, 3 places. थ्री प्लेसेस. हाँ जी. म्यूनिख, वियना, जर्मनी. Okay. अच्छा, फिरता रहता था. अच्छा जी. हाँ, एमडी मतूता मेरा रिश्तेदार था. ये तो सर मैं नाज़रीन को बताऊंगा कि मैं जब भी डॉक्टर साहब के घर जाता हूँ, इनका एक ड्राइंग रूम है. इट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग. हर एक चीज़ की नायाब कलेक्शन मुझ सर के पास मौजूद है. और सर की एक मैप है, एक बड़ा सा मैप है, उसके अंदर पिन्स लगे हुए हैं. मैं उसकी पिक्चर भी अभी आपको दिखाऊंगा जी. एंड दीज पिन्स, जब मैंने इनके बरखुरदार से पूछा कि ये पिन क्या सिग्निफाई करते हैं, कहते हैं दीज आर द प्लेसेस दैट माई फादर हैज़ विजिटेड. एंड देयर सो मच कि वो शायद मैं हैरान हो गया हूँ कि ऐसे कौन सा मुल्क है जो सर ने नहीं देखा. सो दैट इज़ ऑल्सो बिग एक्सपीरियंस. वो ट्रैवलिंग जो थी वो बस ये हॉबी थी थोड़ी सी. अच्छा जी. खर्चा भी उसमें होता था. और इंग्लैंड जाना मेरा, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. इफ आई डोंट बॉदर यू. नो आई वांट टू नो सर. मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज द एल्डेस्ट सन. अच्छा जी. मेरे पीछे लड़कियां थी, तो मेरी बड़ी वैल्यू थी. ठीक. तो मैं हाउस जॉब ख़त्म करके पेशावर आया. माई फादर यूज्ड टू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश. हाउ आर यू? मैं कहा सर अब तो कुछ टाइम गुजारना है ना हमारे पास. इस्लामिक कॉलेज में भी थे, वहाँ भी हॉस्टल में थे. तो यू आर अवे फ्रॉम होम फॉर अबाउट 10 years. मैं कहा जी माफ़ और बातें छोड़ें जी, मुझे 1500 रुपये दे दें. क्या करो, शादी कर रहे हो? उस वक्त बड़े थे. 1500 तो बहुत बड़ी चीज़ थी. बड़ी चीज़ थी. 67 68 में. अच्छा जी. मैं कहा सर मैं 3-4 दिन के बाद लंदन जा रहा हूँ. ही वाज शॉक्ड. उन्होंने उसको पूछा, मैं कहा जी क्यों नहीं पूछा? मैं कहा जी आप मुझे मना करते. अच्छा. तुम्हें पता है लंदन जाना ऐसा है? मैंने कहा जी उसके लिए पासपोर्ट चाहिए. मैंने कहा जी. अच्छा, वो बनाया हुआ था आपने? मैंने फाइनली बनाया था. अच्छा जी. उसके लिए वो वीज़ा चाहिए. अच्छा, वीज़ा भी लगवा चुके थे आप? सब आई वॉज वेरी एक्टिव. फिर मुझे कहते हैं कि वहाँ जॉब भी ढूंढे. मैं कि वर्क परमिट मैंने लिया हुआ है. ओके, सो यू फाउंड जॉब एज वेल? वर्क परमिट मिलता है. वर्क परमिट, ठीक है. मैं कि वर्क परमिट वहाँ रहना पड़ता है. मैं कि ये 2 दोस्त हैं, उन्हें कहा जाओ.
تو کہہ رہے پھر مجھے کیا کہنا ہے، 1500 روپے لے رہے ہیں. بس 1500 روپے دے دیں. وہ ایک سائڈ کا ٹکٹ تھا PIA کا. اچھا ایک سائڈ کا ٹکٹ تھا, ایک ریٹرن نہیں تھا. مطلب آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا واپس آنے کا, آپ نے کہا جاتا ہوں. تو ایک دوست نے مجھے دیا, مگر اس نے کہا وہ ہنسا بھی. اچھا جی. میں کہ جی مجھے پتا تھا آپ نے مجھے 1 سال ٹھہرانا ہے یار. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہی ہے جی. تو پھر میں وہاں گیا. وہ ڈفرینٹ لائف تھی جی, مشکل تھی, برف پڑ رہی تھی, گھر یاد آ رہا تھا. دن میں کہہ رہے تھے یار کیا گھوم کا ہے, مگر آہستہ آہستہ. تو جاب نہیں مل رہی تھی, 3 مہینے بعد جاب ملی. اچھا جی. تو دین آئی بیکیم I was taken as house officer, then senior house officer, then registrar. پھر شروع ہو گیا. پھر آپ بس ہائرارکی میں آ گئے. ہاں اس ہائرارکی میں آ گئے. اور پھر ایک دن مائی فادر رینگ می اپ کہ I got you engaged to my friend's daughter. اچھا وہاں سے زندگی بدلی. ہم نہ نہیں کر سکتے تھے. اور 71 میں اس نے مجھے بلایا, مجھے اس کے حوالے کیا یا ان کو آپ کے حوالے کیا یہ اللہ جانتا ہے, مگر حوالے. سر میں نے آپ تو ماشاء اللہ ابھی بڑے ہینڈسم ہیں, لیکن جوانی کی تصویر آپ یو آر ویری ہینڈسم سر. تو سر آپ کو کوئی پسند نہیں تھا؟ پسند تو بہت تھے. اچھا بہت تھیں. مگر وہ چانس ہی نہیں ملا نا. وہ چانس ہی نہیں ملا. وہ چانس والد صاحب نے کہیں اور سیٹ کرا دیا. تو پھر میں اس کو ساتھ لے گیا. اچھا اینڈ شی واز ود می فار دا نیکسٹ 8 years over there. وہ 2-3 سال اس سے پہلے تھے. تو دین آئی جوائنڈ, آئی ڈونٹ نو, آئی وینٹ ٹو, I was keen on skin diseases and general medicine, particularly tropical medicine. So I went to Liverpool. Okay. وہاں I did my diploma in tropical medicine. اچھا جی. اس کے بعد پتہ نہیں میرے دماغ میں کیسا آیا, تو I did venereology. So there was a school of venereology in Liverpool. اچھا. وہ میں نے وہاں سے کیا. پھر وہ انفرٹیلیٹی اینڈ فیملی پلاننگ جو تھی اس کا ایک ڈپلوما تھا, سرٹیفکیٹ کورس تھا یا ڈپلوما, آپ سمجھے. یہ بھی لیورپول میں؟ جی یہ بھی لیورپول؟ No. It was in Manchester. I applied for it. I was selected. یہ the chance تھے. اچھا. I used to apply and بس وہ ہو جاتا تھا. وہ ہو جاتا تھا, اللہ کر دیتا تھا. ٹھیک ہے. پھر I came down to London. تو I took dermatology. کیونکہ وینیرولوجی کے ساتھ یہ لنک تھی. جی جی. تو پھر I لنڈن اسکول آف ڈرمٹولوجی میں پھر میں رہا. پھر میں میونخ گیا اس certain things. ٹھیک ہے. And then I went to Vienna as well. Fellowship I did from Vienna, diploma from London and Munich. ٹھیک. Life گزر گئی. This is how it all happened. So did you have kids in the 8 years that you spent there? جی ہاں. After marriage. ہاں جی. وہ first year میں I got a daughter. اچھا جی. Who is آپ ہی. She's a doctor as well. Daughter. پھر ہم نے دوسرا ٹرپ مارا تھا کہ بیٹا پیدا ہو جائے, بیٹی نہیں تھی. اچھا جی. اس میں دوسری آ گئی, ڈاکٹر ان لنڈن. یہ 2 بچے ادھر پیدا ہوئے. اچھا جی. ہاں مگر یہ کسی وہ کہ نا خزانے کی تلاش میں ابھی بیٹا آئے گا, ابھی بیٹا آئے گا, ابھی ایک دانہ آیا, پتہ نہیں کیسا ہے. اچھا. نہیں میرا تو بڑا اچھا دوست ہے سر. ہاں جی ہاں ہے اچھا, بڑا اچھا. اور کبھی پاکستانی معلوم ہوتا ہے, کبھی ساؤتھ افریقن معلوم ہوتا ہے. اس میں آپ ڈیسائڈ کریں کہ آپ اس کو کون سا درجہ دے رہے ہیں. میں اس پہ سر اس بات پہ پردہ ڈالوں گا اس ٹائم. ہی از مائی فرینڈ. Sir, how much in your success is the role of your wife, sir? مطلب on a serious note اگر ہم دیکھیں تو آنٹی کی کتنا رول ہے آپ کی اسٹرگل میں اینڈ ایوری تھنگ؟ میں جب یہاں کیریئر تو ہو رہا, جب یہاں آئے, میں بتا دوں گا آپ کو بعد میں, یہاں جب آیا تو I suffered a lot. اور بڑی بار میں نے کہا کہ میں واپس جاتا ہوں. مجھے نیشنلٹی مل گئی تھی اس وقت, میں جاتا ہوں. اس نے مجھے پشتو میں کہا کہ تم بغیرت ہو, یو آر رننگ فرام دیز تھنگس, یو آر اے فائٹر, یو آر اسٹرانگ, وائی ناٹ. میں کہا تم سفر کر رہی ہو, کہنا میں بھی سفر کروں گی. شی پلڈ آن وتھ می ان دیٹ. وہ پوسٹ جو تھا نا کہ تم بغیرت ہے, اچھا تیرا خلق کو نہ تختے, تو وہ پش نے مجھے یہاں ٹھہرایا. اچھا. تو اس کی وجہ سے آپ ٹھہرے, کیونکہ بہت سارے لوگ سر باہر سے آتے تھے وہ اسٹرگل کرتے تھے. میں نہیں آئی واز کٹر پاکستانی, مگر یہاں اتنا میں تنگ ہو گیا کہ میں نے کہا جانا ہے.
ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں ویسے جاؤ ٹھیک ہے, ایسے جاؤ کہ لوگ کہیں گے بھاگ گیا. اچھا. وہ پٹھانوں میں وہ آدھی غیرت ہوتی ہے نا, ہاں. وہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتی ہے. So that is the reason you stayed back, sir. Sir, دوسرا ریزن یہ تھا کہ when I came back, when I came for marriage, my father was ill. اس نے مجھے کہا مت جاؤ. میں کہا جی میں 6 مہینے کے لیے جاتا ہوں پھر آ جاتا ہوں. وہ میں نے جھوٹ بولا تھا. اچھا. میں گیا, وہاں میں نے ہر اسپیشلٹی میں 2 مہینے کام کیا. اچھا. اس کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. پیڈیاٹرکس ہو, میڈیسن ہو, گائنی ہو, سائیکیٹری ہو, کارڈیالوجی ہو, 2 مہینے میں نے کام کیا. اس کو میں نے 1.5 سال اس کے لیے رکھا. ٹھیک ہے. تو مجھے لوگوں نے کہا یار کیا پاگل پن ہے, کیا یہ وہ. میں کہا نہیں, God forbid if my father dies, I have to hold the whole family and I will become a GP. So I want to be a good GP there. تاکہ ان کا خیال رکھ سکوں. تاکہ فیملی کا خیال رکھ. بالکل جی. اللہ کی شانتی میں واپس بھی آ گیا. وہ ٹھیک تھے ماشاء اللہ. ہاں وہ ٹھیک تھے. But you learned a lot. I learned a lot. Medicine, surgery, gynae, everything I did. GPs کے لیے سب ضروری ہے نا. بالکل جی. پھر میں نے اپنا وہ سسٹم کیری آن کیا اور میں بھی ویٹ کر رہا تھا کہ یہ 6 مہینے پہ میں نکل جاؤں گا, اب میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ اللہ نے بڑا کرم کیا. میری مدر اتنی بیمار نہیں تھی جتنے میرے فادر تھے. انفارچونیٹلی شی ڈائڈ فرسٹ اینڈ ہی ڈائڈ لیٹر. اللہ کی طرف سے ہے نا. بالکل جی. اور پھر میں آیا اس کے لیے تھا. تو پھر پاکستان میں جب میں آیا تو بڑا مزہ تھا. یوں ہوا کہ میں نے جاب کے لیے ٹرائی کی, سب کمپلیٹ کر کے. ٹھیک ہے. کوالیفیکیشن وغیرہ وغیرہ. اب اپنے طریقے سے اپنی لحاظ سے آئی نیو مائی گول. پورا انجوائے کیا ود ان شریعہ. ٹھیک ہے. ود ان دا باؤنڈس. ود ان دا باؤنڈری. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو میں کہا کرتا تھا کہ ایک گانا ہے اس کا فرینک سناٹرا کا, ریگریٹس آئی ہیڈ اے فیو. اچھا. بٹ دین اگین سو فیو ٹو مینشن, بٹ مور اینڈ مچ مور دین دیٹ آئی ڈیڈ اٹ مائی ویز. بٹ دیٹس ویری سر انسپائرنگ کہ آپ نے ایک بڑی زبردست بات کی. میرا پوڈ کاسٹ تھا غلام شبیر کے ساتھ بھی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جب آپ باؤنڈری کے اندر رہتے ہیں تو شریعہ کی باؤنڈری کے اندر, تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. دیٹ از وین یو گیٹ پیس اینڈ یو ہیو یور اون پاورز اینڈ آپ اسٹرینتھ گین کرتے ہیں. وہ ٹریننگ باپ کی یہ تھی, 2-3 چیزیں تھیں. چاہے پوڈ کاسٹ میں وہ موضوع نہ ہو. جی جی. کہ نمبر 1, اگر پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے تو مانگو مت. ٹھیک ہے. اپنی انا پہ رہو. کوئی تمہاری پرسنل لائف پہ ہٹ نہ کرے, کوئی تمہیں مینٹلی ڈسٹرب نہ کرے. ڈیفینسو سائڈ لینا ہے, عزت کی دفاع کرنا, عزت کے لیے رہنا ہے. تو اس کے بڑے عجیب جیسے پرنسپلس تھے, بڑے اچھے ہیں, خدا اس کو بخشے. مجھے زیادہ کچھ کرنا چاہیے تھا اس کے لیے مگر میں نہ کر سکا. اب فیل ہوتا ہے مجھے. انہوں نے مجھے کہا کہ گھر میں اگر تمہارا کوئی مہمان آ جائے تو جو پکاؤ کھلا دو, نہیں پکاؤ تو چائے دے دو, چائے نہیں ہو تو دودھ نہیں ہو تو پانی دے دو مگر خالی نہ جائے. دیز آر سرٹن پرنسپلس. بہترین پرنسپل. تو میں اس کا ایڈی سی تھا. اچھا. تو وہ بات چیزیں وہ بات چیزیں آ گئی. تو یہاں پہ گالی گلوچ تو خیر اس وقت مجھے نہیں آتی تھی. یہ چند ایک دوست تھے جس کو آپ بھی جانتے ہیں, ان کو میں تو گالیاں دینے کے قابل تھے وہ. اچھا جی. ہاں نام نہیں لیتا ہوں. اچھا جی. تو میں جاب کے لیے گیا. وہ سینئرس پروفیسر جو ابھی نہیں ہے یہاں پہ, میں کہا سر یہاں ڈرماٹولوجی نہیں ہے, ٹیچنگ ڈرماٹولوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پریکٹس میں تو ہوں گے, ٹیچنگ نہیں ہے, ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. تو آئی ہیو کم اینڈ دس از مائی کوالیفیکیشن. انہوں نے مجھے کہا کہ دس از ڈن بائی فزیشنز, وی ڈونٹ وانٹ اے ڈرماٹولوجسٹ. میں نے بہت کوشش کی, کسی کو جانتا بھی نہیں تھا. پشاور, یہاں کے ایم سی میں. ہاں ہاں, پشاور کی سڑکیں بھی مجھے نہیں معلوم تھی. ہاسٹل میں رہا تھا. ون آف دا سینئر پرسن ٹولڈ می کہ
I'll throw you that side of the Suez Canal. وہ آفس میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے اس کو کہا جی میں نے تو ایڈہاک لے لیں مگر کر لیں گے. کوئی 6 مہینے تک مجھے 3-4 مہینے تک مجھے جاب نہیں ملی. تو اس نے مجھے جاب, اس نے جب یہ کہا تو میں کہا سر میں بڑی مدت انگلینڈ میں رہا ہوں, شیکسپیئر کی یہ انگریزی میں نے نہیں سنی تھی, میں نے سنی آپ سے, کرے گیٹ آؤٹ. پھر یہ ہرڈلس تھے, یہ لے نہیں رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے میڈیسن کا کام ہے, اسکن کا یہاں کیا کام ہے. بس اس کے بعد مجھے ایڈہاک اسکن اسپیشلسٹ کی جاب ملی. اچھا وہ مل گئی آپ کو فائنلی یہاں پہ ایڈہاک, ٹھیک ہے جی, 3-4 مہینے کی. انہوں نے پھر یوں کیا کہ وہ ڈسٹرب مجھے کرتے تھے, وارڈ بلاتے تھے. پریکٹس تو تھی نہیں, 6 مہینے بعد میں نے پریکٹس شروع کی. اس میں بھی لوگ کہتے تھے یہ جی اسکن کے ڈاکٹر کو بھی لوگ پیسے دیتے ہیں. میں کہ نہیں, ڈاکٹر ان کو دیتا ہے. یہ آئیڈیا تھا, اویئرنیس نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. بڑی مصیبت سے لیٹیگیشن بھی اس میں ہوئی, مجھے بڑا تنگ کیا گیا. جب میں ذرا اسٹیبل ہو گیا تو پھر وہ سارے مجھے چومنے لگے, مگر دل سے نہیں, بس وہ سلائی لگانے کے لیے. اچھا, خالی صرف وہ دکھاوے کے لیے. تو آئی بیکیم اسسٹنٹ پروفیسر. پھر اس کو پریکٹس کے لیے نہیں, باوضو ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یار لوگ تو جانے کی ہے کیا چیز. تو پھر میں نے پشاور میں لیکچرز دیے, نوشہرہ میں دیے, مردان میں دیے, سوات میں دیے, اویئرنیس کے لیے. پھر آئی وینٹ آن ٹو دا ٹیلیویژن سائٹ, ناٹ فار مائی پریکٹس. کسی کو میں نے ابھی تک اپنا کلینک نہیں بتایا تھا. میں کہا اف آئی گیٹ ریکگنائزڈ پیپل ول کم. پھر میں نے فارماسیوٹیکل کی ہیلپ لی تو وی گاٹ فارن اسپیکرس. وہ کبھی کبھی آ جاتے تھے تو ان کے ساتھ وہ ہو جاتا تھا. پھر PAD بن گئی, پاکستان ایسوسیشن آف ڈرماٹولوجسٹ. اس وقت ہم پاکستان میں کوئی 10 ڈرماٹولوجسٹ تھے. جونیئر واز مائی سیلف, جونیئر موسٹ. اچھا, سب سے نیچے آپ میں نے. تو یہ 10 بندوں نے 1981 میں یہ بنائی, بنی سینئر لوگوں نے کی تھی. پھر اس کا کانسٹیٹیوشن بننا تھا تو اس کے لیے انہوں نے 5 ممبر لیے. تو کراچی سے طاہر سعید ہارون اور ایک دوسرے صاحب تھے. ملتان سے پروفیسر اقبال چودھری صاحب زندہ ہیں, باقی تو لاہور سے پروفیسر غلام شبیر, ہی واز مائی ٹیچر ان کنگ ایڈورڈ. اچھا. اور آرمی سے اس وقت میجر اور کرنل اشفاق, لیٹر آن ریٹائرڈ ایز میجر جنرل, پشاور سے میں. ہم لوگوں نے مل کے وہ کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا اور پھر وہ PAD بنی. اور اس میں نمبر پہ اور الیکشن پہ آئی ریمین پریزیڈنٹ ایز ویل. اور پاکستان میں دا فرسٹ اینڈ دا لاسٹ انٹرنیشنل کانفرنس واز آرگنائزڈ بائی می 1986. لاسٹ اس طرح کہ اپنے لحاظ سے. ٹھیک ہے. وہ کانفرنس تھی ٹیکنیکل, سوشل, ایوری تھنگ. وہ ریکارڈ اس حساب سے ابھی تک کسی نے نہیں کراس کیا. ہاں, اس میں لوکل ٹیلی ویژن تھے, وہ پاکستانی, وہ کیا وہ پشاور والے تھے, کلی اولا حسین, ہندارا اینڈ باغ باڑے. وزٹرز بک اینڈ دوز فارینرز ہو کیم ہیئر, ان کو انٹروڈیوس کرانا, پھر لنڈی کوتل لے جانا. اور وہ کیا ہے وہ ورکنگ سیشن جو جس میں میں نے ایک ساتھ سے پیشنٹ جمع کیے تھے جو ڈائگنوز نہیں ہو رہے تھے. تو اٹ وینٹ آن فار اباؤٹ 7 days. ان کو کھانے وانے کھلانے سب کچھ, ایوری تھنگ. ابھی تک وہ یاد کرتے ہیں. گورا کسی کو گھر نہیں بلاتا, مجھے ابھی تک خط لکھتے ہیں. اچھا. کرسمس کارڈز لکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور وہ 3 دن تو وہ نیشنل نیوز پہ تھا. اچھا. تو اس کے بعد بڑا فرق پڑا. You've done a lot for the awareness and the progress. ہاں, اس میں یہ لوگ کہتے تھے پریکٹس کے لیے, فلانے کے لیے, یہ وہ, نو نتھنگ. وہ اللہ کا کرم تھا. تھوڑے بھی آتے, آج بھی اگر میں پریکٹس کروں تھوڑے آتے ہیں, بس کہتے اللہ مجھے دیتا اپنا رزق, آنیسٹلی. ہاں, یہ سر آپ ابھی بھی کلینک جاتے ہیں سر؟ جب یہاں ہوتا ہوں نا. ہاں جی. اور منڈے ٹو فرائیڈے فار 2 hours. بالکل جی. تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ 2 گھنٹے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ میں کہ 2 گھنٹے میری بیوی کی چیخیں میں نہیں سنتا ہوں. تو میں کہ وہ بھی سر یہ پروگرام آنٹی بھی دیکھیں گی, گھر میں مسئلہ بنے گا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا ہوگا جی؟
اب تو ہمیں جوتا لگے پتہ بھی نہیں چلتا. اب تو ساری سنسیشن وغیرہ گئی, عادت ہو گئی, عادت ہو گئی, وہ پیریفرل نروز بھی کام نہیں کر رہے. یہ ناظرین, یہ ویسے سر مذاق کرے, آنٹی بہت زیادہ ایک بہت زبردست خاتون ہے, اور یہ سر پتہ نہیں آپ نے ان کو بڑا خطرناک بنا دیا. آنٹی میں معذرت خواہ ہوں کہ آج پروگرام میں سر کافی اس میں آئے ہیں, لیکن دیٹس اے گریٹ تھنگ سر. آئی سین, مطلب جوکس اپارٹ سر, آئی سین یو اینڈ آنٹی اوور دی ایئرز, اور ہاؤ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا. اللہ کا کرم. ہاں جی, ماشاء اللہ سر. بچوں کے لحاظ سے چاہے ان کی شادی, اللہ کا بڑا کرم, اللہ کا دیٹ از سر از اے گریٹ تھنگ ٹو ہیو اے پارٹنر. اللہ کا کرم. میں نے آپ کو کہا نا, نو ریگریٹس. سختیاں بہت آئیں, پھر اپنے لیے پوسٹ کریٹ کرائی ایسوسیٹ پروفیسر کی. ٹل مائی ریٹائرمنٹ دیر واز ون پروفیسر, دیر واز ٹیکنگ اینی بڈی. پھر جو پولیٹیکل گورنمنٹس آ گئی تو اب تو ہر جگہ پروفیسرز ہیں. بالکل. تو پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وینرالوجی کیوں کرتے ہو, ڈرماٹولوجی کیوں کرتے ہو. کبھی کوئی پوچھتا تھا کہ یہ 2 سبجیکٹ کیوں آپ نے ملائے ہوئے ہیں, وغیرہ وغیرہ. سو مینی تھنگس ہیپن. سر پیپل ڈو دیز تھنگس آئی گیس کہ جس چیز کی ان کو سمجھ نہ آئے یا وہ آپ کی ویژن کو نہ سمجھ سکیں تو دے اپوز یو. اپوزیشن بہت تھی. اپوزیشن آپ نے فیس کی ہے. بہت اپوزیشن فیس کی. اسٹیبلشمنٹ سر جو ڈرمیٹولوجی کا آپ نے ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کیا, وہ دے ڈنٹ وانٹ. You know, I was working for Gandhara as well. بالکل جی. That was total voluntary. Professor Kabir was the principal, I was vice principal. In KMC? In Khyber. And we were just like elder brother and younger brother. I didn't charge him. For 1 year, I established that department and then I left it. اچھا, پھر آپ چھوڑ کے چلے گئے. ہاں, میں نے کہا یہ میں کروں گا. کبیر صاحب کہتے تھے تنخواہ کتنی, میں کہ جی forget about it, تنخواہ کتنی. یہ گندارا والا. بالکل جی, بالکل. نہیں, دیٹس اے گریٹ تھنگ سر. میں نے اکثر بہت ساری چیزوں میں یہی بلکہ اچیورز سے یہی سنا ہے کہ آپ اپنے کام پہ دھیان دیں, پیسہ اللہ دے دیتا ہے. پیسہ اللہ دیتا ہے. جتنا اس کے اے جی آفس نے مقرر کیا ہے وہ ملے گا. اوپر کے اے جی آفس ہے نا جی. ہاں جی, جتنا مقرر ہے وہ. چاہے وہ آپ حرام سے کمائیں, حلال سے کمائیں, کسی کو مار کے کمائیں, وہ ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے. اب آپ کی اپنی مرضی, تدبیر آپ کے ہاتھ میں کہ کس طریقے سے کماتے ہیں. مطلب اگر میرے لیے سر, میں یہ کہوں کہ میرے لیے 100 روپے لکھیں اور میں اگر اس کو حرام سے نہ کمانا چاہوں اور صبر کروں تو وہ 100 روپے مجھے مل جائیں گے. کوئی جاب آ جائے گی, کوئی بات ہو جائے گی, کوئی ایک گیسٹ آ جائے, ایک پیشنٹ آ جائے گا, اب سارا کور کر دے گا. دیٹس امیزنگ سر کانسیپٹ. آئی تھنک یہ ہماری یوتھ کو سمجھنا پڑے کہ جو پیسوں کے پیچھے وہ بھاگتے ہیں, چاہے وہ غلط راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن وہ تو پہلے سے لکھا ہوا ہے, وہ تو پہنچنا ہے. وہ چیز اگر ہو جائے تو پھر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, سسٹم ایزی ہو جائے گا نا. اف وی اونلی کانسنٹریٹ آن, سارے ملک کے لیے ایزی ہو جائے گا. مگر وہ نہیں ہوتا کہ یار اتنا اس نے گھر بنا لیا, اس نے فلانا کر لیا, اس نے فلانا کر لیا. اب بائی دا وے آپ نے یہ بات کی تو ایک ہاؤس آفیسر میرے پاس آیا. میں نے کہا یار تم کیسے اسکن ڈپارٹمنٹ اسکن میں کیسے آئے ہو, کیا آپ کو پسند تھا؟ کہہ رہے جی میرا انٹرسٹ اس طرح بڑھا کہ آپ کا بڑا گھر ہے اور آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے. میں کہا بیٹا میں 11 سال انگلینڈ میں رہا ہوں اور لنڈن پاکستان میں پہنچنے کے 1 مہینے بعد یہ 2 چیزیں میرے پاس تھیں. میں نے آتے ہی اپنے لیے گھر خریدا ملکہ کے پیسوں سے اور اپنے لیے گاڑی خریدی ملکہ کے پیسوں سے. تم اس پہ کنسنٹریٹ کرو, تم اپنی پاور سے خرید لو گے. بالکل. اگر کہو کہ میں پڑھائی کے لیے آیا ہوں, میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں, یہ اس کے الفاظ تھے. ہمارا یوتھ کا کسی نہ کسی کا یہ آئیڈیا ہے کہ کماؤ. ہاں ہے سر, یہ ہے کہ بس پیسہ کماؤ, بس کماؤ, جس طرح بھی ہو کماؤ. ہاں جیسے بھی ہو, چاہے وہ راستہ سیدھا ہو یا غلط ہو. میرے خیال سے سر اس میں کوئی غلط وہ نہیں ہے اگر آپ پیسہ کمائیں سیدھے راستے سے کمائیں, وہ یہ آپ کے لیے مقرر ہے, وہ تو آئے گا, وہ آئے گا. اب آپ کی مرضی, تدبیر تو اس نے کھلی چھوڑی ہے آپ کے لیے. دیٹ از یور اون ول, کس طریقے سے آپ کماتے. اگر آپ اس کو چوری سے 2 منٹ میں کماتے وہ ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو آ جائے گا, پھر بھی آ جائے گا. وہ اے جی آفس ہے, وہ اے جی آفس, دیٹس وہ ہے. کیونکہ سر آپ کی وزڈم ماشاء اللہ, یو ہیو اسپینٹ اے لاٹ آف you have time in teaching people and you have so much experience, so this is a very wise thing that you've said and I've always thought about it کہ کوئی چیز لکھی ہوتی ہے وہ تو پہنچ جاتی ہے, وہ تو پہنچ جاتی ہے. تم اپنی تدبیر کو بدلو تو پھر تمہیں انٹرفیئر نہیں کرتا. کرو ادھر بھی
ہوگا چکر ہو, ادھر بھی پھر چکر ہوگا. بالکل جی. So it's all about how you decide things کہ آپ نے کون سا راستہ چوز کریں, yes or no, آپ کے پاس right or wrong, but this is the choice we have. باقی سب کچھ تو I guess is already pre decided کہ کتنا پیسہ آنا ہے. The only choice we have is right way or wrong. or the wrong way. سر آپ مطلب آپ انگلینڈ کے اب تو سٹیزن بھی ہیں ماشاء اللہ سے. جی میں تو بڑی مدت سے, اٹ واز آئی گاٹ اٹ ان 1972. 1972 بالکل. ہاں وہ بغیر مصیبت کے ملتا تھا. ہاں جی, ایک کنٹراسٹنگ آپ نے ایک بات کی ہے کہ سر آپ نے 1500 روپے لیے تھے والد صاحب سے کہ آپ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں, ون وے ٹکٹ. لیکن سر اب جب بھی آپ ریسنٹلی جاتے ہیں تو اکثر مجھے یاسین کہتا ہے کہ ڈیڈ تنگ ہوتا ہے انگلینڈ میں. جی ہاں, کہ وہ کہتے ہیں میں واپس پاکستان جانا. نہیں میں پہلے بھی پاکستانی مائنڈڈ تھا. اچھا. مگر اب کون سی گلی میں وہاں دیکھوں, لوگ جا کے پیسہ کمائے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا. لندن میں جاب کرتے ہیں, اس کو پی ایچ ڈی سرکس کے ادھر ہے جی, وہ پیسے لگتے ہیں تو میں ادھر 2 سال بعد میں نے گھر بنانا ہے اسلام آباد میں. اچھا. دس از دا ایٹیٹیوڈ آف پیپل. ٹھیک ہے. میں نے تو گلی گلی دیکھ کے اب میں کہاں جاؤں, بچوں سے باتیں کر کے. اچھا, ہم سارے ایکسپلور کر چکے ہیں. آدھی دنیا میں ایکسپلور کر چکا, تو ان کے ساتھ صبح بیٹھ کے بات کر شام کو. So you want your comfort zone کہ بس آپ گھر واپس آئیں. میری ایکٹیویٹی وہاں کوئی نہیں ہوتی. اچھا, اس کی وجہ سے آپ, اس کی وجہ سے نہیں, کیونکہ کلینک نہیں ہے, آپ کلینک نہیں ہے, روٹین نہیں ہے وہاں پہ. میرے لیے وہ جو کچھ فرینڈس تھے, کچھ زندہ ہیں, کچھ مرے ہیں, کچھ آج 400 میل دور ہیں, 400 کوئی کیا ہے, تو وہ مجھے وہاں بس ان بچوں کے ساتھ رہنا. سر یہ آپ جب انگلینڈ میں سفر گزارا ہے, شادی سے پہلے اور شادی کے بعد, وہاں سر آپ کے کون سے دوست تھے جن کو آپ یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا اینڈ یو ہیو لائک گڈ ٹائم. گڈ ٹائم وی ہیڈ. 1-2 پشاور سے تھے, ایک بنو سے تھا. اچھا جی. ایک تو مختلف 4-5 ہی تھے, زیادہ نہیں تھے. میری یاری پکی ان کے ساتھ ہوتی تھی, جو جس طرح آپ تو 3 لوگ ہیں. ہاں جی. تو میرا اپنا ایک سلیکٹڈ سرکل. ہاں, وہ جب ہم ہاؤس آفیسر بنے تو ان دنوں میں ہمیں اباؤٹ 100 آورس کام کرنا پڑتا تھا جی. پھر وہاں اسٹرائکنگ شروع ہوئی. ٹھیک ہے. بائی دا وے کنگ ایڈورڈ میں ہاؤس جاب میں پیسے نہیں ملتے تھے. اچھا. نو نتھنگ فری. نہیں وہ آپ کے ماں باپ کے پیسوں پہ. ہمارے جانے کے بعد جب لنڈن ہم گئے ان دنوں میں, پھر اس کے بعد اسٹرائک ہوئی تو ان کو پیسے شروع ہوئے 100. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اسٹرائک ہوئی, پھر 200, پھر 50, ابھی 80,000 تک پہنچ چکا. ہاں نا, تو ہمارے گھر سے ماں باپ کے سر پہ تھا. ٹھیک ہے, ان کے سر پہ تھا. وہاں بھی آورز اس طرح تھے. پھر وہ لوگ اسٹرائک کرتے تھے تو بینیفٹ ہمیں بھی مل جاتا تھا. اچھا جی. تو ہم ایک جگہ ہو جاتے تھے وہاں. اب تو اس سے لنڈن کے بعض علاقوں سے پشاور کی چمکنی ہو گئی, لاہور کا کالا شکاکو ہو گیا, سمجھے, اور کراچی کا جو ہے منڈی ہو گئی. اب تو وہ چکر ہے. اچھا. بیکاز وہ ہر قسم کے لوگ ہیں, اوور کراؤڈڈ ہے, کلچر چلا گیا, گورے تو اکثر باہر ہو گئے. اچھا, اٹس ناٹ دا لنڈن دیٹ یو ور ان اینی مور. یہ وہ لنڈن نہیں ہے. I was working in Brighton. I was the only Pakistani there, and there was another one who was working in the hotel. ہم تو گوروں کی شکل سے بھی ڈرتے تھے اس وقت. اچھا. پھر یہ بڑے ریفیوجیز گئے, وہ کالونیز کے لوگ بڑے گئے. اب تو ایک مکسچر بن گیا ہے, بہت زیادہ بڑا مکسچر بن گیا. آپ کو دوست تو ہم اکٹھے ہو جاتے تھے ایک ویکینڈ پہ. ٹھیک ہے. پاکستانی کھانا نہیں ملتا تھا ادھر. اچھا. مسالے وسالہ ایک برمنگم میں کبھی کرو میں, تو وہاں مل جاتے تھے. ایک فلم دیکھ لیتے سب اکٹھے مہینے میں ایک بار. اور پھر ایک جگہ کسی کے بیٹھ جاتے تو وہاں کھانا پکاتے تھے. کھانا پکانا نہیں آتا تھا تو کوئی ہاتھ سے وہ یہ کیا ہے آٹا نکالتا تھا, کوئی کیا کرتا تھا. وہ اس طریقے سے ہم نے کھانا پکانا بھی سیکھا, مگر اپنے اسٹائل کا. اچھا, اپنے اسٹائل کا, بس پیٹ بھر جائے وہ ٹیسٹ پورا کرنے کے لیے. اچھا اچھا. So but you have unforgettable memories with your friends back from London and England, جہاں پہ بھی آپ رہے. Unforgettable memories بہت ہیں جو تھے یار تھے. سر ایک انٹرسٹنگ چیز سر آپ کی ہے, ناظرین کو میں بتانا چاہوں گا. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا اور اس نے مجھے گلاسگو سے بلایا کہ مجھے یہاں ایک لڑکی پسند ہے, میں کرتا ہوں, تم مجھے رائے دو. اچھا. میں نے کہا یار مت کرو, پاکستان میں کرو.
کہ نہیں بس تم اس کو دیکھ لو. تو مجھے تو میں ساری رات وہاں سے ٹریول کیا. صبح اس لڑکی کے پاس ہم گئے تو اس سے میں نے باتیں کی. مجھے کہتے کیا خیال ہے؟ میں کہا مت کرو. اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں مگر یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے. اچھا. اس کی آئیڈیاز ٹھیک نہیں ہے. اس کا فلانا ہے. کہہ رہے میں تو کرتا ہوں. میں نے پتھر لیا اس کو مار. اچھا مار دیا. وہ اڑ کے کہا نہیں موائل تو خرم بچیا. یو کال می فرام گلاسگو. اف یو ہیو ڈیسائیڈڈ تو مجھے کیوں بلایا؟ پھر مجھے دور سے کیوں بلایا؟ پنچایت میں مجھے. سر آپ دونوں ہاتھوں سے لکھتے اچھا ہیں. نمبر 1. دوسرا ایک بندہ آپ جانتے ہیں سائکیٹرسٹ. ہاں جی. اس کو میں ساتھ لے گیا تھا لنڈن. اچھا ٹھیک ہے جان گئے نا آپ. ہاں جی. اس کو میں لے گیا ساتھ لنڈن. مجھے کہتے رضا خان. میں کیوں؟ کہہ رہے یار میں امتحان کے لیے تیاری کرتا ہوں تو کیا کروں. میں نے کہا اٹ واز ان ناٹنگھم. میں کہا یوں کرو کہ میں یہ سیڑھی رکھوں گا تم چھت پہ چڑھو. یہاں لوگ آتے ہیں کوئی گپ لگاتے ہیں کوئی گانے سنتا ہے. وہاں جو پڑھائی تم ختم کر لو تو کہانی میں نے سنی. ختم کر لو تو پھر مجھے آواز دے تو میں سیڑھی پہ میں گیا. اس کو میں نے چھوڑ دی. سیڑھی تو میں نے نیچے کر دی. میں گیا سیڑھی وہاں وہ ونڈو کلینرس کی تھی تو وہ اوپر ہی رہ گئے. میں گیا. میں کوئی 4 گھنٹے بعد آیا اور یہ وہاں سے کہتے ہی ڈیڈ اٹ. تو سارے کہتے ہیں یو نو ایوری ڈاکٹر ان سائیکیٹری از mental. How did he go up? He did it. He said, this poor man has come now. He said, he did it. یہ میں نے سر کہانی سنی ہوئی ہے. انہوں نے فائر بریگیڈ والوں کو منگایا تھا. اوپر سے اتر رہے جو. سر یو بوتھ آر ویری کلوز فرینڈس ایز ویل. اسٹل آپ لوگ ملتے ہیں کہ نہیں ابھی؟ بڑا مشکل. اچھا. ہاں میں وہ اپنا بزی ہے میں اپنا بزی ہوں. But you've had good time together. Very good time. Very good time. میں اس کو لے کے میرے ساتھ تھا. He was in my house for 1 year. خالد انکل کی بات. ہاں ایک بار مجھے کہتا یار مجھے جگہ میں رات یوں ہی کرتا ہوں. اچھا. میں جگہ دوں گا آپ کو. تو یہ جب سو گیا تو میں نے اٹھایا اس کو. دان کریش. اچھا. 15 منٹ بعد میں نے پھر کیا. یہ کام میں نے 5 بجے تک ہے. اچھا. اور انہوں نے مجھے گالی دی. میں کری چوں گا. میں نے کہا رات تو مجھ سے نہیں سوئے. تو ایسی ہیں ایسی چیزیں جو بعض یاد آ جاتی ہیں. نہیں آپ کو خالد انکل کی دوستی کا میں نے بہت سنا ہے سر. بہت سنا ہے. بہت ویری کلوز فرینڈس. اور ویسے وہ بھی بڑے شریر تھے. وہ نیگیٹو شریر تھے. میں پازیٹیو شریر تھا. نہیں ایکچولی. اچھا. وہ نیگیٹو سوچتا تھا. اس کا سوچ نیگیٹو. میرا ڈیکس فیلو تھا. اچھا اچھا جی. نیگیٹو. اس کو مارنا ہے. یہ چیز توڑنی ہے یار. کیوں؟ یہ سر آپ لوگ اسکول میں ساتھ تھے کہاں پہ؟ اسکول میں میرا ڈیسک فیلو تھا نا. اچھا اسکول میں. اسکول میں میرا ڈیسک فیلو تھا. گلبہار میں ہم اکٹھے رہتے تھے. ٹھیک ہے. پہلے یہ ہم اشتگلی میں اکٹھے رہتے تھے. اچھا. اس وقت مجھے شادی پیر بھی یاد ہے. اچھا. شادی پیر کے وہ چوک میں ہم نے کرکٹ بھی کھیلی. اچھا. ہاں اس چوک میں وہ کیا ہوتی ہے. میں تو ادھر گئی ہوں چوک شادی. ہاں کوزو والی مسجد. ہاں ہاں جی بالکل. وہ وغیرہ. اچھا. پھر ہم گلبہار میں اکٹھے تھے. ہز فادر اینڈ مائی فادر اور کولیگس. اچھا. وہ اسماعیل قریشی وغیرہ ان کے جو ماموں تھے ان کے ساتھ آنا جانا تھا بالکل فرینک. اچھا. ہاں. اچھا تو یہ دیٹس امیزنگ سر کیونکہ آئی ہیو ہرڈ دس الاٹ کہ آپ لوگ بڑے کلوز فرینڈس تھے اینڈ یو ہیڈ اے گڈ ٹائم ٹوگیدر. گڈ ٹائم. بٹ وہ بھی شریر تھے اپنی جوانی میں. ابھی تو وہ شریر تھا. ابھی بھی ہے. اس کا نیگیٹو ہے. اچھا. ہاں یہ اس کے سامنے میں کہہ رہا ہوں. میں تو سوچ رہا ہوں سر ایک ایسا پوڈ کاسٹ کروں گی جس میں آپ کو اور خالد انکل کو دونوں کو بلاؤں اور ہم بیٹھ کے گپ شپ لگائیں. دیٹ وڈ بی اے گریٹ ایپیسوڈ. ہاں سر ایک سوال میرا رہ گیا تھا سر آپ سے. سر آپ دونوں ہاتھوں سے لکھتے ہیں. یہ کیا چکر ہے سر؟ جی ہاں. یہ کیسے سر؟ لیفٹ رائٹ دونوں سے آپ؟ میں نے کہا اس سے اگر کوئی کڑی عاشق ہو گئی اس سے بھی نہیں ہوئی. پھر میں نے ہاتھ کی لکیر دیکھی. میں کہ چاقو سے بناتا ہوں. عاشقی کی لکیر. سر آپ کو آنٹی کچھ نہیں کہتی؟ اس کو پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتا. اچھا. وہ نہیں تو دل خوش کرتا ہے تو کیا فرق پڑتا. اچھا. کانفیڈنس ہے تو ہے نا. کیونکہ آپ اکثر آنٹی کے سامنے بھی کہہ دیتے ہیں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ سر تو یہ بات یہ تھی کہ میرا
I had beautiful handwriting. I was a right hander. ठीक है. इंग्लैंड में मेरा एक्सीडेंट हुआ. गाड़ी का? हाँ. तो आई वॉज हर्ट हेयर और ये मेरा हैंड बेकार हो गया. डिसलोकेशन हुई आपको? नहीं, इंजर था. पता नहीं उसे क्या था. ये मेरा हैंड बिल्कुल बेकार हो गया. माँ बाप को मैंने बताया नहीं. अच्छा. ये सारी चीज़ें ठीक हो गई. राइटिंग ठीक नहीं हुई. अच्छा. राइटिंग नहीं आई. अभी मैं लिख सकता हूँ. हाँ. तो मैं उसके साथ भी ट्राई कर रहा था. इस दौरान मैं लेफ्ट से भी लिखता था. अच्छा. ताकि आपको अपनी राइटिंग वापस मिले, जो खूबसूरत राइटिंग थी आप. वो पूरी नहीं मिली ना. अच्छा. वो पूरी नहीं मिली. ठीक है. अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ जिस तरह ये है. ठीक है. तो मैंने लेफ्ट से शुरू किया कि मुझे नौकरी भी करनी है, मेरे माँ बाप को भी पता ना चले. तो मैं शुरू हो गया वहाँ पे. ये भी कर रहा था, वो भी कर रहा था. ABCDE. उसके बाद ये लेफ्ट हैंड मैंने. You can write perfectly with left hand. Yes, yes. Not fast. इशू नहीं है. अच्छा. फास्ट टू राइट. यार वो स्किन वाला डॉक्टर जो दोनों हाथों से लिखता, मैं कहा कमाल है यार. इस बात में मशहूर हो गया आप. वो मजबूरी थी और अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी. अच्छा. हिम्मत चाहिए थी उसके लिए. तुम ABC से शुरू करो एट अ मैच्योर एज. एट अ मैच्योर एज वेरी हार्ड सर. फिर उसको ऐड करो, इसको ये करो, इसको ये करो. तो अब सिमिलर हैं दोनों हैंड राइटिंग्स के? नहीं, डिफरेंस है. डिफरेंट है. क्योंकि यू राइट इट विद अ डिफरेंट एंगल एंड यू हैव टू पुट इट इन अ हार्ड प्लेस. ठीक है. इसका अलग है. मगर अब वो दोनों कर सकते हैं, चल रहे हैं. दोनों. अभी आप कौन से पे लिखते हैं इसके? अभी कभी लेफ्ट कभी राइट अब ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि वो ज़्यादा और एक्टिव हो जाएगा. क्योंकि मतलब इफ यू हैव टू राइट समथिंग तो डिपेंड्स कि आप किस मोड में हैं, और किस तरंग में हूँ. अच्छा अच्छा. हाँ, उसको बस. लेकिन दोनों राइटिंग्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. दोनों मुख्तलिफ हैं. ये बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर है सर. तो बस ये अल्लाह ने करना, तो अल्लाह ने कवर भी कर दिया. अच्छा सर, ये आपकी ड्राइंग रूम की मैंने अभी बात भी की थी सर. सर ये इतनी कलेक्शंस जो हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके पास, कलेक्टिबल आइटम्स हैं. हाँ? सर इसका कहाँ से शौक आया सर आपको? आपके पास मोहम्मद अली का हैंड प्रिंट भी मौजूद है. जी. शौक किस तरह है कि आई हैड अ वेरी ऑड नेचर. जी. और कभी कभार गुस्से में मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि तुम्हें किसी सेठ के घर में पैदा होना था. अच्छा. शौक ज़्यादा थे आप? शौक में ज़्यादा. ठीक. पढ़ाई को अपना टाइम देता था. ठीक है. वो डिस्टर्ब नहीं. लेकिन शौक होते थे. शौक होते थे. क्रिकेट का मेरा शौक था, वो खेलता था. अभी जब यहाँ आया तो फिर गोल्फ खेलता था. अब तो बूढ़ा हो गया, अब नहीं जाता हूँ. ट्रैवलिंग थी. ट्रैवलिंग के बाद मैंने कलेक्शन शुरू की कि ये इस जगह की हिस्ट्री, ये इस जगह की हिस्ट्री. वो चीज़ बढ़ती गई. तो फिर ये कलेक्शंस आप अपने साथ हर जगह से कुछ ना कुछ कलेक्ट करते हैं. That was an award-winning photograph. It was award winner photograph. That was. बिल्कुल जी. That was an award-winning photograph that I gave you. It was actually of my aunt, मेरी खाला की पिक्चर थी वो. तो मैंने बड़ा गेस्ट तरीके से रखा है. उसकी सर इंटरेस्टिंग बात ये सर कि there are only 3 copies of it available. एक तो सर दुबई में थी. जी. एक जो बुक उन्होंने मुझे दी थी उसमें पब्लिश है, और एक आपके पास है. There is no other copy of that picture. That is the only copy. Award winner picture थी. हाँ जी बिल्कुल. सर इंटरेस्टिंगली सर आपको सर एक गेम से बड़ा शौक है जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है. हम भी देखते हैं अक्सर क्रिकेट. हाँ जी. सर हाउ वाज क्रिकेट बैक देन? कितना फॉलो करते थे आप? मैं? जी जी. मेरा बाप का कोई शौक नहीं था. 1952 में इंडिया की टीम आई थी. मैं छोटा बच्चा था. मैं बाप को ले गया पेशावर. ये क्या है, हमारे घर के पास जो मैस है. हाँ जी. यहाँ होता था ना GRC. बिल्कुल. इट वॉज द बेस्ट पिच इन एशिया. अच्छा. मैं उसको वहाँ ले गया. मैं अभी उस वक्त 7 साल का था. वो गरीब मेरे साथ वहाँ गया तमाम रोज बैठ के. फिर वो कहता था ये क्या कर रहा है. वो कहता गलत जगह पैदा हुए. तो बस गुस्सा हो जाता तो कहता गलत जगह पैदा हुआ. अच्छा. फिर वो ये डीन्स होटल में थे. अच्छा. फिर बाप को मैं साथ, छोटा था ना. जी जी. बाप को मैं साथ ले गया और उनकी तस्वीरें मैंने एक रिसाले से ली थी. सब कमरों में मैंने नॉक किया, उनसे मैंने ऑटोग्राफ लिए. अच्छा. वो उसके बाद मैंने फजल महमूद की लिखी हुई किताब ली. अच्छा. उसके बाद विनो मनकर, पंजाबी, पंकज, ये तमाने, गुप्ते. अच्छा. इन सब के रिकॉर्ड जमा की. अच्छा. वो अरे कलेक्शन बनाते गए. इतना शौक था? ना बचपन से वही कह रहा हूँ, बचपन से सलाह को शौक था. तो एक बात फैक्ट है, मुझे बाप ने कहा जाके वुज़ू करो.
نماز پڑھنی تھی، وہ تو خیر ضروری تھا. وہاں پہ پتہ نہیں مجھے کرکٹ یاد آ گئی. اچھا میں نے کہا ان کمز فضل محمود موونگ ان نیئر دا اسٹمپس bowling to گپتے اینڈ ہیز LBW. تو اس نے مجھے آواز دی پشتو میں، روزہ باہر نکلو. میں وضو کے لیے بھجوایا اور کامنٹری بھی ہوئی. آپ 7 سال کے 8 سال کے بچے سے آپ کے. پھر مجھے ماں نے بچایا. اچھا کہہ رہا یہ وضو کے ٹائم بھی یہ لگا ہوا ہے. یہ کیسا شوق ہے سر؟ ابھی بھی آپ کو شوق ہے کرکٹ کے ساتھ؟ پیسہ مگر یہ پیسے کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا. گڑبڑ کیا اس نے گڑبڑ کی ہے نا سر؟ میں نے بڑے پلیئر جو تھے کرکٹ پلیئر دے یوزڈ ٹو کم ٹو مائی ہاؤس. اچھا اچھا جی. ان کو میں کہتا تھا کہ مت کرو، نام نہیں لینا چاہتا. ہاں جی دے یوزڈ ٹو کم ٹو مائی ہاؤس. آپ کو تو سر بہت PR الحمد للہ اللہ کا رہا ہے سر. تو یہ بڑی اچھی گیم تھی، اس میں پیسے ویسے نہیں تھے. اور مین کرکٹ از ٹیسٹ کرکٹ. ٹیسٹ کرکٹ بے شک میں بھی بہت انجوائے کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو ہے جوا ہے. یہ گپ ہے سر ویسی گپ ہے. اس کے علاوہ جوا ہے. سفارش نہیں تھی. عبدالحفیظ قادار واز اے بیوروکریٹ. فضل محمود واز اے DIG. شجاع الدین واز ونگ کمانڈر. امتیاز واز اسکواڈن لیڈر. اب ایسے لوگ کیسی کرکٹ کھیلیں گے آپ مجھے بتائیں. These were the legends. سر شارجہ کا وہ جو ایک میچ تھا، ہاں وہ ہم تو چھوٹے تھے اس ٹائم، ہم تو شاید یاد بھی ہاں وہ سودا میاداد والا اس کی کہانی سر آپ سے سنیں گے. میں نے والد صاحب سے بھی سنی ہے. وہ بڑا آپ کے زمانے کا میرا خیال ہے بہت میموریبل میچ تھا. ہاں جی. وہ دے ور لوزنگ. ان کو 4 رنس چاہیے تھے. اس بندے نے کہا 6 مارنا ہے. اچھا. تو اس نے وہ آف اسپن بال کو فل ٹاس کر دیا. اس نے رس دیا. ہی کیم آؤٹ آف کریز ویری مچ. مار دیا. چھکا ہو. ہاں اللہ کا نام لے کے مار دیا. How was the reaction back in Pakistan? پاگل تھے، پاگل ہو گئے تھے. لوگ تو ان پہ جان دیتے تھے. اچھا. لوگ ان پہ جان دیتے تھے کیونکہ everyone went totally mad. کیا بس ہر چیز بس گڑبڑ ہو رہی. ہاں جی. it's quite sir, how was Pakistan back in the 70s and 60s? How was it? بہت اچھا تھا. 70s and 60s میں اس کی ٹیم تھی. ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلتی تھی. ویسٹ انڈیز واز ٹاپ. کالی آندھی کہا جاتا تھا. کالی آندھی کہا جاتا تھا. اس میں گلکرسٹ تھا، اس میں ڈیوس تھا، ویوین رچرڈز. ہاں 3 Ws تھے. والکٹ ویکسن، وارن. بالکل جی. کلائیو لائٹ تھا. ہاں کلائیو لائٹ تھا جی. They were different teams sir. It was practically impossible to defeat West Indies. پہلے 2 ورلڈ کپ بھی وہ لوگ لے گئے تھے. پہلے 2 ورلڈ کپ وہ لے گئے، مگر بعد میں تو پاکستان واز آن ٹاپ. اگر یہ وہ پولیٹیکل بن جاتا ہے یار. It goes into politics. ہاں جی. Sir, how was Pakistan as a country, not in terms of cricket, but as a nation back in the 60s and 70s? Was it the same like we are facing right now? یہی تو مجھے کھینچ کے لایا تھا. اور آگے مت جاؤ. لیکن آگے کیا لے بچے آپ کے ٹھیک ہیں؟ یور آلرائٹ. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ٹھاک ہے بچے؟ ہاں چلو چھوڑو یہ بات. Lovely sir, lovely. Sir, what is the most memorable moment of your life that you cherish and you think this was the right decision that I made and I'm happy about it? My 86 conference. That is the most memorable thing to you. More memorable in the sense that it was spread throughout Pakistan. اس کا ایک ایونٹ پاکستان اور انگلینڈ میں انہوں نے ریکارڈ کیا تھا. مطلب ہے کہ وہ میرے پاس جو خطوط آتے تھے رائٹ تھا ایک کہ this is what you've done to your Allah has done it. ہاں جی. And it gave me a lot of reputation from outside as well. انگلینڈ سے، سری لنکا سے، اسکاٹ لینڈ سے، انڈیا سے. پروفیسر بٹھانی واز اے ویری گڈ ڈرماٹولوجسٹ کلاس ایشیا کا. تو وہ مجھے اس نے ایلیٹ کیا بڑا کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی. اچھا. So that is the most memorable professional thing. ہاں جی. So that's an amazing sir. آپ نے ایک اسٹوری بتائی اپنی لائف کی سر. I am truly amazed کہ how beautifully آپ نے سر ایک اللہ پہ بھروسہ کر کے وہ تو وہ چلایا. میں تو کبھی کبھار لکھتا ہوں جی اللہ کے کرم سے اس کے آگے ہے. نہ میں گرا نہ میری امیدوں کے مینار گرے، پر کئی لوگ میرے گرانے میں
بار بار گرے. واہ سر, واہ واہ. لیکن سر آداب. زبردست سر, زبردست. دیٹ از این امیزنگ. کیونکہ سر اگر اس کو پورا نہ سمرائز کیا جائے جتنا آپ نے سر بیان کیا, تو یو ہیو این ویری واسٹ ایکسپیرینس, بٹ آئی ہیو سین دیٹ یو ہیو ٹرسٹڈ اللہ Very much. throughout your life. Still. In terms of whatever is going to happen, he is there for me and he کرے will گا. help me. ایک مجھے کہتے ہیں ایسے کیوں کرتے, میں کہ زبردستی مانگتا ہوں. کس سے مانگوں؟ You know کہ میں اس کا بندہ ہوں, زبردستی مانگتا ہوں. بالکل بیکار آدمی ہوں, بالکل گناہ گار آدمی ہوں, بڑے مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا گڑبڑ کی ہے, بٹ ہی کیپٹ. پردہ رکھا ہے. اس نے پردہ رکھا, اس نے مجھے رسپیکٹ میری جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہے. لوگ مجھے جانتے ہیں. ڈرماٹولوجی از واٹ, ڈرماٹولوجی وینرولوجی کے بارے میں بھی آپ کو میں وہ سناؤں گا ایک بات. جی جی, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے پلیز تو. پلیز. بلکہ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی تھا ہاں جی اس کے بارے میں. جی جی. تو اللہ میڈ می ریکگنائزڈ ہیئر. تو بڑی بات ہے, کوئی عزت سے بات کر لے. جی بالکل, عزت سے بات کر لیں. وہ لوگ کہیں گے اگر آپ یہ ٹی وی پہ آ جائے کہ بکواس کر رہے ہیں. ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا, ایک خط آیا کسی مریض کا, ڈاکٹر اعظم محمد خان, اسکن صوبہ سرحد. 17 دن بعد وہ خط میرے گھر پہنچ گیا. میری بیوی کہتے وہ میں کہا نہیں, سجدہ کرو. ہاں وہاں نہیں سجدہ. اٹس ناٹ بیکاز آف می بٹ دا نیم دیٹ اللہ ہیز گیون می. سجدہ کرو. تو اللہ واز ویری کائنڈ ٹو می. یہ سب بڑے ہرڈلز ہوئے. Sir, in terms of this scenario, what is the advice for us young doctors and the younger generation from us? کہ آپ لوگوں نے سر ایک بہت بہترین ایک لائف گزاری, ایک مقام سیٹ کیا ہمارے لیے کہ ہم اس کو دیکھ سکیں. Full faith in Allah and devotion to your profession and respect to your parents. That will pull you through. Nothing else. But this is the basic rule. Basic thing. اللہ پہ ٹرسٹ, پیرنٹس کی رسپیکٹ, And devotion to ڈیووشن ٹو یور پروفیشن. without any, I'll get this much money, I'll do that. greed نہیں ہونا چاہیے. Allah will give you whatever is there for you. whatever. It will be more. It will be more than than that what you expected. what you have taught. مجھے کیا پتا تھا کہ ڈرماٹولوجی اتنی وہ ہوگی, اس کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. یہ بڑا الٹا جیسا کام, بالکل آؤٹ آف نو ویئر. No. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا سر آپ اس مقام پہ پہنچیں گے؟ نہیں, نیور. اتنا نہیں سوچا. میں کہ بس ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. ہاں بس ہو جائے گا. بس پشاور میں مجھے کوئی 4-5 لوگ جان دیں گے. اس کا بڑا کرم, ابھی بھی کہتا ہوں بڑا کرم. اور یہ ابھی بھی کہتا ہوں, یہ اردو کے الفاظ یا اس کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ان میں سے کوئی چیز میں ڈیزرو نہیں کرتا ہوں. جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے وہ آئی ڈونٹ ڈیزرو اٹ. That's very humble of you. That's, I guess this is the truth as well کہ اللہ جو ہے نہیں. اب مجھے یہ چیزیں ہوتی رہنے. میں نے آپ کو there was out of the blue I became vice principal. میرا کیا کام تھا وائس پرنسپل شکر تھا. یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر. I agree sir. There are a lot of, I sometimes think as well کہ when I look at myself in the mirror, I think I sometimes don't even have the ability to comprehend this concept کہ whatever I have, how did I get it? I am not talented, I am not intelligent. راستہ کس نے بنایا؟ راستہ نے بنایا. But yes, I trusted him. یہ ساری چیزیں آپ جو کر رہے ہیں راستہ اس نے بنایا. بالکل. اس میں آپ کی فیم بھی ہے, اس میں آپ کی عزت بھی ہے, اس میں آپ کماتے بھی ہیں نارمل طریقے سے. People think I am talented. جیسے ابھی آپ نے بھی شروع میں کہا کہ یار تم بڑے اچھے کام کرتے ہو, ٹیلنٹڈ ہو. لیکن دا تھنگ از سر کہ میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں, میں آپ کو سیریسلی بات بتاؤں سر, میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ دا اونلی تھنگ دیٹ آئی ہیو ڈن از ناٹ ہارڈ ورک اور ٹیلنٹ اور سم تھنگ آئی ہیو. آئی اونلی ٹرسٹڈ اللہ. بٹ ٹیلنٹ ہوتا ہے. اس جگہ پہ وہ چیز بیٹھی ہوتی ہے کمپیوٹر میں, وہ کلک کر جاتی ہے نا, کلک کرا دیتا ہے اس کو, وہ کلک کرا دیتا ہے, وہ کھول دیتا ہے اس کو, کھول دیتا ہے, راستہ کھول دیتا ہے. سو وٹ آئی ایکسپیرینسڈ ان مائی شارٹ, میں کیا آپ سے ایکسپیرینس ہوگا, آپ ماشاء اللہ سر یو آر ویری بگ نیم. میں جسٹ اے اسمال گائے. بٹ دا تھنگ از کہ اس کے بعد
اتنا تعریف مت کرو, کیونکہ میں گاڑی واپس بھیجاؤں گا, خود پھسل کے جاؤں. یاد رکھنا, وہ ڈرائیور کو جا یار کیوں پیٹرول خراب کر رہا ہے, میں اتنا پھسل So where did you get this sense of humor from, sir? یہ بتائیں. کوئی ہیومن ہی دل کو خوش کرتے ہیں. ہم تو بڑے انجوائے کرتے ہیں سر. دل تو خوش کرتے ہیں. ہمارے پشاوریوں میں ایک ہے نا, دل پشوری کرتے ہیں. دل پشوری. سر آپ ماشاء اللہ سر پر نانا بھی ہیں. پر نانا ہے نا سر آپ؟ جی ہاں, پر نانا ہے. ہاں سر ہاں دیکھیں بچے ایک جیسا فیل کرتے ہیں, پھر ان کے بچے ایک اور فیلنگ ہوتی ہے. ہاؤ ڈز دس فیلنگ فیل ٹو اے پرسن بینگ اے پر نانا, گرینڈ فادر؟ فیلنگ میری علیحدہ ہے جی, مگر ان سب کے لیے میں ڈیڈی ہوں. کیا ہو سر؟ سب کے لیے میں ڈیڈی ہوں. سب کے لیے ڈیڈی ہیں. سب ڈیڈی ماں باپ بھی کیا یہ بچے بھی ڈیڈی کہتے ہیں, ان کے بچے بھی ڈیڈی کہتے ہیں, ان کی بھی کہتے ہیں. میں کہ آگے مت جاؤ, لوگوں کو پتہ لگے گا. For which generation do you have the most love? For your kids, their kids, or their kids? نہیں وہ سیکنڈ ون. Second one? یہ تو پڑھنا نہیں نا, اس سے اوپر مطلب یہ گرینڈ چلڈرن are something that is very dear to you. سر میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ پیرنٹس جس باتوں پہ ڈانٹ پڑتی ہے اپنے بچوں کو, انہی باتوں پہ گرینڈ چلڈرن کو بچایا جاتا ہے. وہی گرینڈ پیرنٹس کہ اگر میرے ماں باپ مجھے جس باتوں پہ ڈانٹا کرتے تھے, اگر میں اپنے بچوں کے ساتھ وہ کروں تو وہ انہی باتوں پہ اب گرینڈ چلڈرن کو بچائیں گے. افیکشن کی وجہ سے. اچھا, افیکشن کی وجہ سے وہ ایکسٹرا فروٹ جو ہے نا وہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے. اچھا, پکا وہ فروٹ. مطلب آپ یاسین کو ایک بات پہ ڈانٹیں گے لیکن مرتضیٰ کو آپ بچائیں گے. اس کو میں نے بہت ڈانٹا مگر فرق نہیں پڑا. ڈانٹ اس کو بہت ملی. اس نے ہر وہ کام کیا جس میں معاشرہ گڑبڑ ہوتا تھا. سر یہ بتائیں, آپ نے اس کی شادی پوڈ کاسٹ پہ بیرسٹر یاسین سر ماشاء اللہ ہی ہیز میڈ اے بگ نیم, though I guess you wanted him to become a doctor. I wanted him to be. But he chose law, and mashallah he has made a big name for himself. Big name, law and economics and business. And he did well without any اس طرح کے families کچھ وہ ہو نا, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کچھ گائیڈنس والد سے مل جاتی ہے. Without that he did it himself. دیکھیں جی, I was a pioneer of teaching dermatology. I wanted him to be a dermatologist. 8 سال کا تھا, کہہ رہے جی میں پڑھتا نہیں ہوں. 10 سال کا, میں کہ سمجھ جائے گا 12 سال کا, کہہ رہے بہت آپ خوش ہوتے ہیں میڈیسن میں, میڈی کیمسٹ کی دکان کھول لوں گا. نہیں مذاق نہیں کروں, سیریسلی. اچھا. اس کے بعد کہ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. اور ایک تھا تو شیر ایک پیدا کرتا ہے نا. کمال ہے سر, آپ کے پاس ہر بات کا جواب ہے. نہیں کرتا. اس کے پرنسپل کے پاس میں گیا تو اس نے اس کے لیے پارٹ ٹائم, وہ آپ کا میکینن تھا, کون تھا یہ اپنا ایڈورڈ اسکول میں؟ ہاں, اس نے کہا کہ شام کو جائے اچھا پری میڈیکل کرنے. ٹھیک ہے. اس کو میں نے وہاں داخل کیا, وہاں سے آ گیا. اچھا. اس نے مجھے پرمیشن دی. اس نے مجھے وہ کیا تھا, گورا, آخری گورا جو تھا یہاں پہ ایڈورڈس کالج میں. ہاں ایڈورڈس کالج تو میں نہیں گیا, میں تو وہ اسلام میں تھا. میکینن یا کون تھا وہ, لاسٹ کرسچن یا لاسٹ گورا. اچھا اچھا. پھر اس نے کہا دونوں امتحان دے دے. اے لیولز میں تھا نا. ہاں دونوں. تو وہ میتھس اور بایو دونوں یہاں کو دونوں دے دیں. ٹھیک ہے. مگر نہیں بن رہا تھا, کام نہیں ہو رہا تھا. But he chose law and I think sir he did really well. بالکل, مگر قدرت نے اس کو چانس دیا نا. ہاں جی. قدرت کو یہ منظور تھا. اس نے نام بھی بنایا, یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے, اس نے نام بھی بنایا. اور اس کے پرنسپل نے گورے نے مجھے کہا تھا کہ ہی از اے ویری بریلینٹ پرسن, مگر یہ کنسنٹریٹڈ نہیں ہے. اگر جس چیز میں یہ کنسنٹریٹ کر لے تو اس میں یہ نام بنائے گا. بالکل. میوزک اس نے خود سیکھا, ہاں, گٹار اس نے خود سیکھا, شاعری اس نے خود سیکھی. بڑی بہترین. مجھے بھی شاعری پہ لگا دیا. مطلب میں اکثر انسٹاگرام پہ میرے کوئی 3.5 لاکھ فالوور ہیں, وہ شاعری پسند کرتے ہیں, اس کا کریڈٹ یاسین کو جاتا ہے جی. مجھے بھی لگا دیا شاعری. نہیں, دوسری بات یہ کہ وہ سیریس دکھی شاعری کرتا تھا. ہاں جی. وہ سب بیوی نے اسے بلا دی. ہم نے دکھی کرتے ہیں نا نان دکھی کرتے ہیں, خالی وہ بس بلورے کھیلتا ہے نا, جو بھی فل بدی بول دیا. اچھا, پینٹنگز یہ کرتا تھا. ہاں جی. اور
गोल्ड मेडलिस्ट ने यहाँ पे एक बार गोल्ड मेडल लिया था, फिर इसने पढ़ाई गड़बड़ कर दी, वो मेरे क्राइसिस में। लंदन में इसने इकनॉमिक्स में गोल्ड मेडल लिया था। है मगर जिस चीज़ पे लग जाए। हाँ, He's माशाल्लाह हार्ड वर्किंग, क्योंकि रात को 8 बजे when he comes to my place तो सारा दिन काम करने के बाद कहीं आधा घंटे के लिए हम नहीं काम बहुत करते हैं। अब नहीं उसका दिमाग बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है। ये उसका प्रिंसिपल कहा करता, मगर ही शुड कंसंट्रेट ऑन वन फील्ड। He has to concentrate on one field, वो कहा करता था कि he concentrates on so many fields, तो वो नहीं होता। और करेक्ट अपनी फील्ड में उसने कंसंट्रेट किया। And that is when he made his name. सर आपने अभी खुद कहा कि वो 3 दफ़ा हाँ करने की वजह से मैं बड़ा मतलब सफ़र कर रहा था ना। आपने इस बेचारे को सर 19 साल की उम्र में क्यों हाँ करा? मैंने नहीं किया सर, और इस पे मैं कहता भी नहीं हूँ। वो भी उसके पॉडकास्ट में उसने झूठ बोला। अच्छा, ये तो उसने खुद कहा था कि मुझे डैड ने फंसा दिया। लेकिन बड़ी शहाना सर, मैंने आपने अपने बच्चों की माशाल्लाह बड़ी शहाना शादी, इस पे तो लिमोजीन आई थी यासीन की, बस ये गुजर गई, अल्लाह ने कर दी थी बस। हाँ जी। अच्छा चलिए वो तो अब वो तो मैं ये- आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता दूंगा कि हाँ, इसकी शादी सर मैं आपसे भी पूछूंगा और मैं यासीन को भी पकड़ूंगा, उसके सामने बताऊंगा। हाँ कि भाई तुमने मुझे कहा था कि ये तो ये अंकल गुनाह कर हमारे रहे हैं। सिर मत दो। अच्छा हाँ ठीक है, बस दैट्स वेरी बस गुड, इतना काफी। that's great sir, that's great sir. I've had one of the most loveliest times talking to you sir. It was an absolute you very pleasure. much. Thank you और very इतना much. सर आपने मुझे हंसाया नहीं, कि ऐसा मेरी नहीं। cheeks दर्द करना शुरू हो गई। नहीं नॉर्मली जो हमारे पॉडकास्ट होते हैं बड़ी सीरियस जा रहे होते हैं, बट दिस पॉडकास्ट वाज सो फन कि उसमें इतनी मैं हंसा हूँ। honest to God, I enjoyed it. Sir, I really enjoyed it. But the thing was, how much did you teach me? You taught me a lot. No. I learned a lot from you, sir, in this. Sir, if we look back at your career, the entire journey, or your life, for the younger people who want to have a happy life and a successful life, success se murad ye, sir, that they can serve the community, they can make a name for themselves and be successful in their own right, not just in terms of money and fame. So what is the advice that you want to give? Concentration के अलावा एक और चीज़ ये है Sir, कि one should be humble. उसके साथ अगर गड़बड़ करोगे इस फील्ड में, फिर वो नहीं मानता। किसी भी फील्ड में, आई गेस। इस फील्ड में नहीं, अल्लाह के साथ अगर ये गड़बड़ करो कि मैंने ये किया, मैं नहीं मानता। तो you have to humble to him. ये तो अल्लाह की चादर खींचने के मुतरादिफ है कि बिल्कुल, जब आप मैं ये कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो। और मैंने बड़े लोग देखे जो ये कहा करते थे और फिर वैनिश हो अपनी लाइफ में बड़े हो गए, वैनिश हो गए, कोई बीमार कुछ क्या, ये चीज़ नहीं मानता। गप में भी नहीं मानता। गप में भी नहीं, हाँ सर, गप में भी नहीं। बट व्हाट आई थिंक आई फील इज कि मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये नहीं कहता हूँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे को जानता हूँ जो कर सकता है और मैं उसको कह सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए करा दूंगा। डू से इंशाल्लाह मैं करा दूंगा, इंशाल्लाह मैं करा दूंगा। तुम्हारी वो ड्यूटी ख़त्म हो गई, बाकी वो जाने उसका काम, हाँ, जाने जैसे वो करते हैं। बाकी वो जाने उसका काम। दुआ का बड़ा एक जोर है, मैंने बहुत फील किया सर, दुआ का एक बहुत बड़ा जोर है, और अल्लाह के साथ कनेक्शन जितना करीबी रखेंगे सर, उतनी ज़िंदगी भी आसान होती है और उतना आपका सफ़र भी आसान हो जाता है। तो सर आई एम ट्रूली हम्बल्ड एंड आई एम ऑनर्ड कि आपने सर अपनी रूटीन से टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। आई सर, और मुझे भी बड़ी खुशी हुई, मेरे बेटे हो सर, मेरे भतीजे भी हो, और उर्दू में भी बातें हुई। उर्दू में बातें आपकी लखनवी थी, अंग्रेज़ी में बातें की तो शेक्सपियर खुश हो गया होगा, मगर मज़ा मुझे आया। आई एम सो ग्लैड सर कि आपने एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया, एंड आई एम श्योर द ऑडियंस एंजॉयड थॉरोली एंड दे विल एंजॉय सो मच बिकॉज दिस इज समथिंग दैट दे वुड नॉट जस्ट, देयर स्क्रीन्स वुड बी, देयर आइज वुड बी स्टक टू द स्क्रीन्स कि जितना हमने इसमें गपशप लगाई सर। सर इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि सर आप मेरे लिए दोबारा किसी दिन टाइम निकालेंगे और हम दोबारा बैठेंगे और गपशप लगाएंगे सर, और बहुत सारी गपशप लगाएंगे। आंटी को भी बहुत सलाम। थैंक यू वेरी मच। मैं अल्लाह बी विद यू ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।